الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ حدیث نبوی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو جس نے جس غرض سے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی غرض سے ہوگی۔ حدیث کی فضیلت۔ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ انسان کے کل اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، نمبر 2 وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہو، نمبر 3 وہ عمل جس کا تعلق اعضاء سے ہو۔ اس حدیث کا تعلق ان تینوں ہی کے ساتھ ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف فقہ ہے۔ علماء عموماً اس حدیث سے ہی اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں تاکہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیتوں کو اول ہی سے درست کر لیں۔ نیتان، یہ نیت کی جمع ہے۔ پھر نیت کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز ہے، ورنہ وہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ نمبر 2 نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثلا نیت کے ذریعے سے ظہر و عصر کی نماز میں فرق کرنا۔ نمبر 3 نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اب نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے۔ دنیا میں عورت بھی داخل ہے تو پھر کیوں عورت کو مستقل ذکر کیا؟ محدثین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ جواب نمبر 1 چونکہ ایک عورت کا ہی واقعہ ہے اس لیے خصوصیت سے اسی کو بیان کر دیا۔ جواب نمبر 2 جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے ان کے ساتھ ہمدردی کی کہ اپنی جائیداد اور مال وغیرہ ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائی سے یہ کہا کہ میری بیویوں میں سے تم کو جو پسند ہو اس کو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ مکہ میں مال اور بیویوں سب کو چھوڑ دو، مدینہ میں سب کچھ مل جائے گا، مال بھی اور عورت بھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ہی کو خصوصیت سے بیان فرمایا۔ جواب نمبر 3 عورت کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحیح نیت سے کیا گیا ہو، اگر نیت صحیح نہیں تو وہ عمل فاسد اور مردود ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔